نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 221 سے 227 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین آیت 221، تنزل علی کل افاک اثیم آیت 222، یلقون السمع واکثرهم کاذبون آیت 223، والشعراء یتبعهم الغاوون آیت 224، الم تری انہم فی کل واد یہیمون آیت 225، وانہم یقولون ما لا یفعلون آیت 226، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون آیت 227۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہتان باندھنے والے کذاب و گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی باتوں کو ڈالتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر ہر جنگل میں حیران و سرگردان پھرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں؟ ہاں، جو ایمان لے آئے اور نیک عملوں میں لگے رہے اور کثرت سے ذکر اللہ میں لگے رہے اور اپنے پر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا، اور ظالم ابھی جان لیں گے کہ کس پلٹنے کی جگہ وہ پلٹتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 221 سے 227 کا تفسیر۔ آیت 221-222 مشرکوں کے الزام کی تردید۔ حق تعالیٰ ان مشرکوں سے مخاطب ہے جن کے خیال میں رسول کا دین سچا نہیں اور آپ نے اپنی طرف سے قرآن گڑھ لیا ہے، یا آپ کے پاس جنوں کا سردار آ کر آپ کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذات کو ان چیزوں سے بری ثابت فرمایا اور بتایا کہ آپ جو قرآن پاک پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے اترا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر اتارا، اور ایک معزز و امین اور عظیم فرشتہ اس کو لے کر آپ کے دل پر اترتا ہے۔ یہ شیطانوں کی طرف سے نہیں، کیونکہ انہیں اس جیسے عظیم قرآن کی رغبت ہی نہیں۔ شیطان تو اپنے جیسے جھوٹے کاہنوں پر اترتے ہیں جو اپنی باتوں میں جھوٹے ہوتے ہیں اور جن کے افعال شرمناک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کذاب و فاسقوں سے شیطان دوستی گانٹتے ہیں، کیونکہ وہ خود کاذب و فاسق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی آسمان کی بات چوری سے سن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا کر اپنے انسانی دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور لوگوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ پھر لوگ ایک بات کے صحیح ہونے کی وجہ سے ان کی تمام باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کاہن کچھ نہیں
لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کی بات سچی بھی ہو جاتی ہے؟ فرمایا وہ سچی بات جن اچانک لاتا ہے، پھر اسے اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بادلوں پر آسمانی فیصلے کی بات چیت کرتے ہیں، شیطان ان سے کوئی بات سن کر کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں 100 جھوٹ اور ملا لیتے ہیں۔ شاعروں کے پیروکار گمراہ ہیں، آیت 223 اور 224، یعنی کافر شاعروں کی بات گمراہ انسان اور جن مانتے ہیں۔ دو شاعر کسی کی خدمت میں قصیدے کہتے ہیں اور ہر ایک کی پشت پر حمایت کے لیے ایک ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج میں جا رہے تھے، اتنے میں ایک شاعر سامنے آ گیا جو شعر پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، انسان کا پیپ سے پیٹ بھر لینا شعروں سے پیٹ بھر لینے سے بہتر ہے۔ یعنی شاعر ہر بیہودہ باتوں میں گھس جاتے ہیں، یہ کلام کے ہر فن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جنگلوں میں انہیں بھٹکتے دیکھا ہے، کبھی کسی کی ہجو کر رہے ہیں اور کبھی کسی کی مدح۔ شاعر مدح بھی غلط کرتا ہے اور ہجو بھی باطل ہی سے مدح ہوتی ہے اور باطل ہی سے ہجو۔ آیت 225، عہد رسالت کا ایک واقعہ۔ عہد رسالت میں دو شخص تھے، ایک انصاری اور ایک کسی اور قوم کا۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مذمت میں قصیدے کہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی قوم کے گمراہ اور نادان لوگ ہو گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت سورہ شعراء والشعراء سے مالا یفعلون تک کی آیتیں اتاری۔ شاعروں کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں اور ایسی شیخیاں بگاڑتے ہیں جو بیان سے باہر اور محال ہے، اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے لقمان بن عدی کو میسان شہر پر جو بصرہ کے علاقے میں تھا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ شاعر تھے، انہوں نے یہ اشعار کہے، کیا میری حسین محبوبہ کو یہ خبر نہیں کہ اس کا پیارا میسان میں ہے جہاں شراب کے خم بھرپور ہیں اور جام پر جام لڑھائے جا رہے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو میرے سامنے دیہات کی بھولی بھالی دوشیزائیں گانے اور ناچنے کو تیار ہے۔ میسان اے ہم نشین، اگر تجھ سے ہو سکے تو مجھے اس سے بڑے جام پلا، مجھے اس سے چھوٹے اور چھید والے جام نہ پلا۔ اللہ کرے امیر المومنین کو یہ خبر نہ ملے، ورنہ وہ ناراض ہو کر سخت سزا دیں گے۔ پھر جب ان شعروں کی امیر المومنین کو خبر لگی تو فرمایا ہاں ان شعروں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ جو شخص نعمان سے ملے وہ اس سے کہہ دے کہ امیر المومنین نے تجھ کو معزول کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے نام یہ حکم نامہ جاری فرما دیا۔ مجھے تمہارا یہ شعر پہنچ گیا کہ شاید امیر المومنین کو ہماری ہم نشینی سے اذیت پہنچے۔ اللہ کی قسم اس سے مجھے دکھ ہوا، میں نے تم کو معزول کر دیا۔ پھر جب یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں ان اشعار پر ڈانٹا، بولے اللہ کی قسم میں نے کبھی شراب نہیں پی، یہ اشعار تو صرف میری زبان پر یوں ہی آ گئے تھے۔ فرمایا کہ خیال تو میرا بھی یہی ہے، لیکن اب اللہ کی قسم تم میرے عامل نہ بنو گے جب کہ تم اس قسم کے اشعار کہہ چکے ہو۔ آیت 226 سے 227۔ اس آیت کے اترنے پر شعراء اسلام کا استفسار۔ جب وشعراء یتبعہم الغاوون اتری تو حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رو کر بولے
کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم شاعر ہیں، پھر آپ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پڑھ کر سنائی اور فرمایا تم ایمان و عمل صالح والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہو اور ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لینے والے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حسان اور عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے، آپ نے انہیں الا الذین آمنوا پڑھ کر سنائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ استثناء صحیح ہے۔ ہاں، اس استثناء میں نہ صرف شعراء انصار ہی داخل ہیں بلکہ جاہلیت کے وہ شاعر بھی داخل ہیں جو اسلام کی برائی بیان کیا کرتے تھے، پھر سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، برائی سے باز آ گئے، نیک عمل کرنے لگے اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے لگے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی اسلام کی ہجو کے مقابلے میں مدح بھی کی، جیسا کہ عبداللہ بن زباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی اور زمانہ جاہلیت میں جو ہجو کی تھی اس سے معذرت کی درخواست کی۔ پھر فرمایا کہ ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، یعنی کافروں کی ترویج کرتے ہیں جو ایمان والوں کی ہجو کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا تھا کہ مشرکوں کی ہجو کرو، تمہارے ساتھ جبرائیل ہیں۔ کعب بن مالک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حق تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں جو آیت اتاری ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ آپ نے فرمایا مومن اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے شعر ان کے دلوں میں تیروں کی طرح جا کر چھد جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ظالم بہت جلدی جان لیں گے کہ کس لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ سورہ غافر کی آیت 52 فرمایا جس دن ظالموں کو ان کا عذر کام نہ آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ظالم سے برے شاعر مراد ہیں اور ان کے علاوہ ہر ظالم اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ سورہ شعراء کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ پاک قبول فرما کر آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 221 سے 227 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔